الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وإيانا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه. رواہ مسلم. حدیث کی تشریح آپ کے سامنے ہو چکی تھی. کچھ فروعی مسائل اس سلسلے میں باقی تھے سلام کے آداب کے تعلق سے. تو سلام کون کرے گا، کس کو کرے گا؟ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَائِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ. متفق علیہ روایت ہے. اور اسی طرح سے مسلم میں یہ اضافہ ہے وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي. چاہیے کہ سلام کرے چھوٹا بڑے کو. لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَائِدِ. گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے گا. وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ. کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں گے. یعنی دو جماعت گزر رہی ہے، ایک کی تعداد زیادہ ایک کی کم ہے، تو جس کی کم ہے وہ سلام میں پہل کرے گا. اور اسی طرح سے مسلم کی روایت ہے وَالرَّاكِبْ عَلَى الْمَاشِي. سوار ہے اگر کوئی تو پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا، پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا. تو دیکھیے جو سلام میں پہل کرے وہی زیادہ بہتر ہے. جو بھی سلام میں پہل کر لے وہ زیادہ بہتر ہے. آداب کے اعتبار سے یہ بتلایا گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑا چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا تو چھوٹا اگر بھول گیا تو بڑا اس کا منہ تاکتا رہا کہ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو. لوگ ہوتے ہیں بہت سارے ایسے کہ ہم دیکھ رہے تھے تم ہم کو سلام کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. یہ دیکھ رہے تھے. کاہے کو دیکھ رہے تھے آپ؟ کیوں نہیں کیا سلام؟ جو سلام کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں کو سلام کرتے تھے، بچوں کو سلام کرتے تھے جب آپ نکلتے تھے تو. اور یہاں لوگ منہ پھلا کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں. کیا چیک کر رہے ہو؟ نہیں کیا، وہ بھول گیا یا کسی اور یہ میں ہے، کوئی اور دھن میں ہے. لوگوں کو 100 طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں. کسی پریشانی میں ہے، کسی سوچ میں گم ہے، وہ نہیں کر سکا آپ کو سلام، تو آپ انتظار کر رہے ہیں سلام کرے گا. اور نہیں کیا تو پھر اس کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ بدتمیز آدمی ہے، سلام نہیں کرتا ہے، اس کو کوئی طریقہ نہیں ہے، اس کو کوئی ادب نہیں معلوم ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تب اب پوچھیے گا کہ سلام میں ابتدا کی جو ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اس میں حکمت کیا ہے؟ کیوں یہ ترتیب بیان کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو کہیے کہ اس کی حکمت تو اصل اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے، لیکن چھوٹے کو حکم دیا کہ وہ بڑے کو سلام کرے اس لیے کہ بڑے کا حق زیادہ ہے چھوٹے کے اوپر. اسی لیے کہا کہ چھوٹا جو ہو عمر میں چھوٹا وہ اپنے سے بڑے کو سلام کرے. عمر میں چھوٹا وہ اپنے بڑے کو کیا کرے؟ سلام کرے. اچھا، یہاں پہ پوسٹ کا اعتبار ہوگا یا عمر کا؟ جی عمر کا اضافہ عمر کا ہوگا. اوپر کا ہوگا سر. یہ پوسٹ کا. نہیں عمر، کیونکہ ان کی زیادہ نیکیاں ان کی عبادتوں سے. اب اگر چپراسی ہے، کوئی پیون ہے مثال کے طور پہ اسکول میں کالج میں یا کہیں اور، پانی وانی پلانے کے لیے ہیں وہ بیچارے، یا صفائی ستھرائی کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، اور افسر ہے اس میں کوئی بابو ہے،
اس کی عمر ابھی ہے 20 سال 22 سال 25 سال کی، تو کیا کرے گا؟ وہ سلام کرے گا نہیں کرے گا؟ اس کو کرے گا کہ پروٹوکول فالو کرے گا کہ تم چپراسی ہو، ہم تمہارے مالک ہیں تو تم ہم کو سلام کرو؟ ہاں، نہیں، عمر کا اعتبار ہوگا. کس کا اعتبار ہوگا؟ عمر کا اعتبار ہوگا. ان من اجلال اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی تعظیم میں یہ بات ہے، اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہ مسلمان اگر آدمی ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، تو اس کی تعظیم کرو، اس کی تعظیم کرو. بوڑھا اگر مسلمان آدمی ہے تو اس کی تعظیم کرو، کیونکہ اس نے اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو بوڑھا کر دیا ہے. اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اس کے تجربات تم سے زیادہ ہیں. اگرچہ پوسٹ میں زیادہ ہو، وہ پیون ہے، تم بابو ہو، افسر ہو، لیکن سلام تم کرو، سلام تم کرو. سمجھے بات کو کہ نہیں سمجھے؟ اچھے استاد سمجھ گئے. تو چھوٹا جو ہے یہ بڑے کو سلام کرے گا، اس لیے کہ بڑے کا حق چھوٹے کے اوپر زیادہ ہے، اور اس لیے کہ چھوٹے کو بڑے کا ادب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ادب میں یہ ہے کہ وہ سلام میں پہل کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، جو ہم میں سے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور جو ہم میں سے چھوٹوں کے اوپر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بڑے کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ بڑے کو سلام کیا جائے، اور بڑے کے شفقت کا تقاضا یہ ہے چھوٹے کے اوپر کہ اگر کبھی اس سے کوئی غلطی ہو گئی، سلام کرنے میں بھول ہو گیا، تو وہ منہ تاکتے نہ بیٹھے گئے، ہم تو دیکھ رہے تھے کہ تم کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہم کو سلام، اسی انتظار میں تھے، لیکن چلو تم کر دیا، سمجھے؟ اسی میں نہ رہے، نہیں کیا تو کر دے. اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو اس کو زیادہ ثواب مل جائے گا سلام میں ابتدا کرنے کی، اور اس کو تعلیم بھی ہو جائے گی کہ سلام کرنا ہے. لیکن سلام کر کے احسان جتا دے کہ ہم ہی تم کو سلام کرتے ہیں، تم تو نہیں کرتے ہو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے تھوڑے لوگ اگر ہیں تو زیادہ لوگوں کو سلام کریں. تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو، دو قافلہ گزر رہا ہے، ادھر سے چلا جا رہا ہے، ایک میں 40 آدمی ہے، ایک میں 80 آدمی ہے، 50 آدمی ہے، تو 40 لوگ جس میں ہیں وہ کس کو سلام کریں گے؟ 80 لوگوں کو، 80 والے کو. 80 والوں کو، 50 کو والوں کو، کریں گے، زیادہ والوں کو سلام کریں گے. لیکن اگر یہ بھول گئے، نہیں کر سکے، تو وہی کریں گے، 40 والے کریں گے، 40 والے کو ہاں کرنا ہے. انتظار میں نہیں رہنا ہے کہ وہ کرے گا، اس کا حق ہے تو وہ کرے گا. اس لیے کہ زیادہ لوگ جدھر ہیں ادھر حق زیادہ ہے، تھوڑے لوگوں کے مقابلے میں اگر لوگ زیادہ ہیں تو اس کا حق زیادہ ہے. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی اکیلے چل رہا ہے تو اکیلے والے کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ زیادہ لوگوں کو، جب وہاں پہ مجلس بیٹھی ہوئی ہے تو وہاں پہ سلام کرے. یہ کیفیت اس حال میں ہے کہ جب دونوں گزر رہے ہوں ایک ساتھ. لیکن اگر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی گزر رہا ہے، تو گزر رہا ہے جو وہاں سے، وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے گا، بیٹھا ہوا نہیں سلام کرے گا. اس لیے کہ اگر کوئی آدمی کہیں بیٹھا ہوا ہے تو ہر گزرنے والے کو وہ بار بار متوجہ ہو کر کے سلام کرنا اس کے لیے مشکل ہے. لیکن گزرنے والا چونکہ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ کر کے چلتا ہے، پیچھے نہیں دیکھے بھی تو کم سے کم آگے دیکھ کے چلتا ہے، تو وہ دیکھ رہا ہے کہ فلاں آدمی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اس کے اوپر سلام کرے گا. اور اگر نہیں کیا گزرنے والا تو بیٹھنے والا بھی کر دے تو اس کو اجر زیادہ ملے گا. اس میں اس کی اہانت اس کو نہیں سمجھنی چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جو ہے چھوٹے ہو گئے سلام کیا تو. نہیں، جو سلام کیا وہی بڑا ہوا. اسی طریقے سے جو آدمی سواری کے اوپر سوار ہے، چاہے بائک کے اوپر ہو، گھوڑا کے اوپر ہو، گاڑی کے اوپر ہو،
بس میں ہو، ٹرین میں ہو، اور کوئی آدمی نیچے کھڑا ہے، تو جو سواری پر سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو یا نیچے کھڑا شخص کو سلام کہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیدل والا جو ہے وہ بیچارہ پیدل چل رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں جو سواری کے اوپر سوار ہے اس کے دل میں کبر اور تکبر نہ پیدا ہو جائے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سلام کرو اس کو جو پیدل چل رہا ہے۔ ایک آدمی سائیکل پر جا رہا ہے اور ایک آدمی پیدل جا رہا ہے، تو سائیکل والا کس کو کرے گا سلام؟ پیدل والے کو۔ پیدل والے کو کرے گا۔ ہاں، اور جب سائیکل والا کرے گا تو BMW والا وہ کرے گا کہ نہیں؟ کرے گا استاد۔ کرے گا۔ کیوں کہے گا کہ ہمارے پاس 60 لاکھ کی گاڑی ہے تو تم ہی ہم کو کرو؟ بولیے نہیں نہیں، اسی کو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ ہاں، لیکن یہ تو بات ہو گئی جب معاملہ اوپر نیچے تھا، تو یعنی ایک کا حق زیادہ تھا دوسرے کا حق کم تھا، ایسا تھا۔ جب دونوں ملنے والے برابر ہوں، اس کی عمر بھی برابر، سامنے والے کی عمر بھی برابر، تب جو پہل کوشش کرے گا کرنی وہ افضل، جی، علم کا جو اعتبار پہل ہے۔ کرے گا وہ افضل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، لوگوں سلام کو اپنے درمیان عام کرو۔ اور یہ وہ تعلیم ہے جی، اس کو دیکھ کر کے یہودیوں کے ایک بڑے عالم عبداللہ ابن السلام یہ مسلمان ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آ رہے تھے مدینہ منورہ، ابھی آپ پہنچے بھی نہیں تھے، تو سارے لوگ مدینے سے باہر نکل گئے تھے آپ کے استقبال کے لیے۔ عبداللہ ابن السلام کہتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے 2-4 ساتھیوں کو ساتھ لیا اور چلے گئے دیکھنے کے لیے، دیکھتے ہیں کون آ رہے ہیں، کن کا اتنا چرچا ہے۔ اور یہ اہل کتاب تھے تو ان کو علم بھی تھا توریت کا، تو سوچا کہ ذرا چیک بھی کر لیں گے کیسا ہے آدمی، کون ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ توریت میں نشانیاں ان کی لکھی ہوئی تھی۔ گئے تو کہا کہ پہلی نظر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر نظر پڑی تو میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہے، یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا چہرہ ایسا نہیں ہوتا۔ کہا اسی وقت دل ہار گیا، جیسے نظر پڑی تو دل نے یہ کہہ دیا کہ یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب قریب گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے یا ایھا الناس صلوا الارحام افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، لوگوں رشتہ داری کو جوڑو، کھانا کھلاؤ، اور کیا کرو، سلام کو عام کرو، راتوں کو اٹھ کر کے نماز پڑھو اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ کہ یہ تعلیم جو ہے، یہ تعلیم کوئی جھوٹا آدمی نہیں دے گا، یہ نبی کی تعلیم ہے، اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو سلام کی تعلیم سے دیکھا آپ نے کس طرح سے وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ تو اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ سلام کو عام کرے۔ آج کل کے اس زمانے میں ہم لوگوں نے سلام جیسی عظیم دعا کو ترک کر دیا ہے جی، نہیں کرتے ہیں لوگ، ایک دوسرے سے ملتے ہیں بھی تو نہیں کرتے ہیں، ایسے ہی رہ جاتے ہیں۔ تو نہیں، پہل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر دو آدمی کا قطع تعلق ہو گیا، بات چیت بند ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان میں سے بہتر وہی ہے جو سلام کے ذریعے سے ابتدا کر دے۔ دو آدمی جھگڑ گئے، کسی معاملے میں لڑائی ہو گئی، تو بہتر کون ہے؟ جو سلام کے ذریعے سے بات چیت کی ابتدا کر دے اور شروعات کر دے۔ اور اگر آپ نے سلام کر دیا اور سامنے والا جواب نہیں دیا تو آپ کا گناہ ختم، اب اس کے اوپر گناہ ہے، آپ کا گناہ ختم ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے، سلام میں ابتدا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین درجات میں بلندی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، جھکے گا، رفعہ اللہ،
اللہ رب العالمین اس کو بلند کر دے گا. اور اٹھانا اور گرانا یہ اللہ کا کام ہے، کسی انسان کا کام نہیں ہے. اللہ جسے چاہے گا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. عزت دینا، دیکھو جھک گیا، ڈر گیا، آ گیا سلام کرنے کے لیے، ہو گئی ہیکڑی نکل گئی، کہنے دیجئے، سلام کر دیجئے آپ. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو خیر دونوں میں سے جو ابتدا کرے پہل کرے گا وہ سلام کرنے میں بہتر ہوگا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت بند نہیں کرنا چاہیے. کوئی معاملہ ہو جائے، کسی سے لڑائی ہو جائے، کوئی بات ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ 3 دن تک بات بند کر سکتے ہیں جی اس سے. اگر کسی نے کسی مسلمان بھائی سے یا کسی مسلمان بہن سے بات چیت بند کی ہے 1 سال تک تو اس کو مرڈر کرنے کا جتنا گناہ ملے گا اتنا گناہ مل گیا. 1 سال تک اگر بات بند ہے تو جتنا اس کو یعنی اس کی جان لے لیتے جتنا گناہ ملتا اتنا گناہ مل گیا اس سے. کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں سال بھر گزر گیا ہوگا، بھائی سے بات چیت بند ہوگی، بہن سے بات چیت بند ہوگی، دوست سے بات چیت بند ہوگی، مسلمان سے بات چیت بند ہوگی. نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر دین کے معاملے میں ہے تو کر سکتے ہیں، دنیا کے معاملے میں نہیں کر سکتے. دین کے معاملے میں ہے تو ٹھیک ہے، قطع تعلق اس سے کیا جا سکتا ہے یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف پلٹ آئے، وہ جائز ہے. لیکن دنیاوی معاملے میں کسی سے کوئی جھگڑا ہو گیا، کسی سے کوئی بات ہو گیا، بہن کا بہن سے، بھائی بہن کا بھائی سے، پھوپھی سے، خالہ سے، تو کیا کرنا چاہیے؟ بھابھی کا نند سے، نند کا بھابھی سے، ایسے لوگوں سے اگر ہو گیا تو جو ان میں سے سلام پہلے کرے گا وہ بہتر ہے. سال بھر اگر بات بند رکھا تو سمجھنا چاہیے اس نے جتنا یعنی اس کو جتنا مرڈر کرنے کا جتنا اس کو گناہ ملتا اتنا گناہ اس کو مل گیا. بہرحال سلام میں پہل کرنے والا یہ بہتر ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والماشیانی، 2 پیدل چلنے والے آدمی، دونوں پیدل چل کے جا رہے ہیں، آپ بھی جا رہے ہیں، سامنے والا بھی پیدل ہی چل کر کے آ رہا ہے. 2 پیدل چلنے والوں میں سے جو سلام کہے گا پہلے وہ افضل ہے. ادب المفرد کی روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. صبح نکلے مارننگ واک پر، ادھر سے چل رہے ہیں، مارننگ واک کے علاوہ پیدل چلنے کا آپ تصور کہاں ہے؟ ادھر سے چل رہے ہیں، ادھر سے سامنے سے کوئی آپ کے آ رہے ہیں، دونوں چل رہے ہیں. تو اب اس میں اگر وہ دونوں کے دونوں برابر ہیں تو جو پہلے سلام کر دے وہ زیادہ بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب 2 آدمی آپس میں ملاقات کریں کون سلام کہے گا؟ تو آپ نے کہا کہ جو ان دونوں میں سے اللہ سے زیادہ قریب ہوگا وہی سلام کہے گا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سلام میں پہل کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو پہل کر رہا ہے وہ اللہ سے قریب ہے. حدیث صحیح ہے. اور اگر یہ بات کئی مرتبہ ہم کہہ چکے ہیں کہ سلام جس کے کرنے کا حکم ہے اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو دوسرے آدمی کو چاہیے کہ وہ سلام کر دے، دوسرے آدمی کو چاہیے کہ وہ سلام کر دے. اسی طریقے سے کہیں پر ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کیا سارے لوگوں کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ضروری ہے؟ نہیں، ہاں جی، صرف ایک کافی ہے، صرف ایک کہہ دے گا تو کافی ہے. کافی ہے. کافی ہو جائے گا، ہو جائے اگر گا، سارے لوگ کہہ دیں گے تو تو بھی کافی ہو جائے یہ گا. بھی کافی ہو جائے گا، ثواب ملے گا. ثواب ملے گا. کافی ہو جائے گا کیا؟ اس کو ثواب ملے گا جو جواب دے گا. تو ادب یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوجزی عن الجماعتی اذا مروا ان يسلم احدهم
وَيُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ أَن يَرُدَّ أَحَدُهُمْ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی طرف سے جب وہ کہیں سے گزریں یہ کافی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک سلام کہہ دے. ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ایک سلام گزر رہی ہے، ایک جماعت گزر رہی ہے، تو گزرنے والے میں سے کوئی ایک آدمی اگر السلام علیکم کہہ دیا تو یہ پورے لوگوں کی طرف سے کافی ہو گیا، چاہے 5 لاکھ آدمی کیوں نہ ہو، سب کی طرف سے ہو گیا. اور ادھر جو بیٹھا ہوا تھا 50 لاکھ آدمی، اس میں سے اگر ایک آدمی بھی کہہ دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب کی طرف سے ہو گیا. سمجھے بات کو؟ جی. لیکن اگر جی جو ثواب لینا چاہتا ہے وہ جواب دے، اس کو ثواب ملے گا. سمجھے کہ نہیں؟ لیکن جی. رہی بات کفایت کی تو ہو گیا. کبھی کبھی یہ جو واٹس ایپ وغیرہ کے گروپ بنتے ہیں 60 آدمی 70 آدمی ہوتے ہیں، بیچارہ کوئی اگر سلام لکھا اس میں کوئی جواب نہیں دیتا ہے، اس کا سلام 4-5 دن تک باسی ہو کے سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، کوئی نہیں اس کا جواب دینے والا، کوئی بھی نہیں. تو وہ گروپ کے سارے لوگ کیا ہوں گے؟ کیا ہوں گے جی؟ گنہگار ہوں گے. گنہگار ہوں گے. اسی لیے کسی ایک کو بھی جواب دینا دینا چاہیے. اور ہوگا. زیادہ گناہ کس کو ہوگا؟ جو نہیں دے گا اس کو. جو ایڈمن کو نہیں ہوگا. دے گے سب. ایڈمن کو ہوگا زیادہ گناہ، جو گروپ بنایا ہے. اچھا. اور کس کو ہوگا؟ ایڈمن پہلے بن کے سردار. ہاں ایڈمن ہی پہلے دیکھتے ہیں نا، سب سے پہلے گروپ میں. ایڈمن بن کے سردار بنا ہوا ہے تو وہ جواب دے. اور کہیں اونلی فور ایڈمن کر دے گا تو تب تو اور اسی کو ہوگا. چاروں کو. چاروں کو کہے گو جی؟ نہیں. جتنے ایڈمن ہوں گے سب کو ہوگا. ہاں جی. تو ان چیزوں میں تساہل کرتے ہیں لوگ، اس سے کیا کریں؟ جواب دینا چاہیے. اجتناب کریں، جواب دیں. اجتناب کرنا چاہیے. ایک نے دے دیا اگر جواب تو سب کے لیے کافی ہو جائے گا، سب کے لیے کافی ہو جائے گا. اب ایک مسئلہ بچ گیا اس میں، کفار سے آواز نہیں آ رہی استاد، بریک آ رہی ہے آواز آپ کی. اليهود ولا النصارى بالسلام. لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. یہود کو اور نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو. اذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه. کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں تم پہل مت کرو، پہل مت کرو. اور یہود و نصارہ کو اگر کوئی آدمی سلام کہتا ہے تو اس میں تکریم پائی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے. جو جتنا ایماندار ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت عطا کرے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ چونکہ یہ ہیں مغضوب علیہ قوم ہے تو ہم ان کے اوپر سلام نہیں کریں گے. منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور سلام کی حکمت کیا ہے؟ سلام کی حکمت یہ ہے کہ الفت و محبت آپس میں پیدا ہو. یہی حکمت ہے نا. تو ان سے الفت و محبت رکھنے سے منع کیا گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج مسلمانوں سے مسلمان کی دوستی نہیں ہے، اس سے زیادہ دوستی ہے، دوسروں سے زیادہ دوستی ہے. ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کا تمدن سب بہت پیارا ہے. یہاں کیا ہے؟ مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ فلاں جگہ جا کر کے دیکھو کیسا ڈسپلین ہے، وہاں جا کر کے دیکھو کیسا یہ ہے، وہاں جا کر کے دیکھو کیسا یہ ہے. لوگ کیسا ہانکتے ہیں. تو سلام کی حکمت
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی شیء، لوگو میں تمہیں ایسی بات نہ بتلا دوں، اذا فعلتموہ تحاببتم، جب تم وہ کام کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ کیا ہے وہ؟ کہ افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں عام کرو، یعنی سلام جس قدر عام کیا جائے گا الفت و محبت اتنی پیدا ہوگی۔ آج جو دلوں سے دل جو دور ہے نا، ایک دوسرے کا دل دوسرے سے ملا ہوا نہیں ہے، ظاہری طور پہ یہ سب سلام میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے ہے۔ لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، سلام کو ترک کر دیا۔ اور اسی طریقے سے یہ یہود جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے سلام کرتے تھے جی، اور کہتے تھے السلام علیکم، تمہارے اوپر موت ہو، والعیاذ باللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے وعلیک، تم پر ہو، تم پر ہو۔ تو کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ اگر اہل کتاب سلام کا لفظ کہیں اور ہمیں صاف سنائی دے تو انہیں وعلیکم السلام کہنا چاہیے، خصوصاً اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کا بہتر جواب دو، یا نہیں تو اس کو اتنا لوٹا دو۔ اور اگر ایک جگہ پر مسلمان اور کافر دونوں مل جل کر کے بیٹھے ہوں تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ سلام کہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان اور مشرک دونوں بیٹھے ہوئے تھے، بت پرست بھی تھے اس میں، یہودی بھی مل جل کے بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کہا، بخاری کی روایت ہے۔ یہود و نصارہ سے سلام میں پہل کرنے سے منع ہے، لیکن اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ رہے ہوں تو مزاج پرسی کرنا، بیمار پڑے تو عیادت کرنا، تو ان کی عیادت کی جا سکتی ہے، ان کی عیادت کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام میں پہل کرنے سے منع کیا ہے، کلام میں نہیں، کلام میں نہیں۔ بات چیت ان سے کر سکتے ہیں، بات چیت کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔